میں نے ابھی تھانہ بھون میں بھی ایک واقعہ سنایا، یہاں کے لوگ وہاں نہیں ہوں گے، ہمارے مولانا حسین صاحب پانڈولی والے ابھی کل بھی آئے تھے، عصر آتے جاتے آ جاتے ہیں۔ انہوں نے سنایا مولانا رحمت اللہ کشمیری کے حوالے سے۔ مولانا رحمت اللہ کشمیری کو تو لوگ جانتے ہیں، وہ شورا کے رکن بھی ہو گئے، بیت المال سے بھی کچھ تعلق ہے، ہمارے تو پرانے احباب میں سے آ جاتے ہیں، کبھی آتے جاتے ہیں۔ ان کے حوالے سے سنایا کہ جموں کشمیر کا کوئی شخص کہیں بیچارہ کسی پہاڑی پر ایک دو کمرہ ڈال کے جھونپڑی ڈال کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتا تھا۔ اتفاق سے کسی موقع سے اسے حرم شریف کی حاضری نصیب ہو گئی، بلایا جاتا ہے بعض مرتبہ مختلف کاموں کے تعلق سے، تو ایسا ہی کوئی معاملہ تھا، وہ بھی پہنچ گیا اور اس کے حصے میں سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کی صفائی کا کام آیا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کے حصے میں جو کام آیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی صفائی کیا کرے گا، اس کی جالیوں کی صفائی۔ ہم ایسی چیزوں کو بہت بڑی سعادت سمجھتے ہیں، یقیناً ہے، سعادت تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ امت کو آج یہی پتہ نہیں ہے کون سا کام اہم ہے، کتنا اہم ہے، اور کون سا اس کے مقابلے میں غیر اہم ہے یا کم اہم ہے۔ مزاج رسمی ہو گیا۔ اب اس نے سوچا کہ واہ واہ ماشاءاللہ، اس سے بڑی سعادت کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیاں صاف کیا کروں۔ اس نے ارادہ کر لیا کہ بس بھائی میں تو اب یہیں رہوں گا اور یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اتفاق سے اس نے ارادہ کیا، اور یہ اس کی میں سمجھتا ہوں خوش قسمتی کی بات تھی۔ آقا نامدار سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خام میں زیارت ہوتی تھی، اسی وقت ہوتی ہے، ایک دن، دو دن، 4 دن کے بعد جب بھی ہوتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم نے ایسا ارادہ کیا ہے، تم جانو، باقی ہمیں تو تمہارا وہی کام پسند تھا جو تم وہاں بیٹھ کر کے اپنے حجرے اور کمرے میں اور جھونپڑی ڈال کے بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ سن رہے ہو؟ ہمیں تو تمہارا وہی کام پسند تھا وہ جو تم بچوں کو قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ یہ بھی نیک دل، سادہ اور بھولا آدمی تھا۔ مولانا رحمت اللہ صاحب گئے ہوں گے وہاں، ان سے ذکر کیا۔ مولانا نے کہا بس تو مجھ سے کیا پوچھتے ہو، آقا نے تو سب فرما دیا، خیریت اسی میں ہے کہ بوریا بستر اٹھاؤ اور جاؤ اسی کام میں، اسی خدمت میں لگ جاؤ۔ اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم اہمیت ہی نہیں سمجھتے، یہ بہت محترم کام ہے۔ ارے بھائی، جس کی کا سلسلے میں سب اتنا اونچا کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام انجام دیتے ہو، تو پھر اس کے اعلیٰ ہونے میں، اس کے اشرف ہونے میں اور اس کی فضیلت میں کیا کسی شک و شبے کی گنجائش ہے؟ اور یہ تو خواب کی بات ہے، قرآن پاک سے اور احادیث شریفہ سے یہی بھی ہوتا ہے۔